أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بے مثل رب نے بے مثل محبوب بنا دیا. بے مثل رب نے بے مثل محبوب بنا دیا. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ بھی نہیں ہے. مانے کو مٹر سندو مجھیں اوندا ہی میں سوجھرو. حشر ویل حساب جے مجھو سائیں چھڑے کی نویں دو. سارے سڈ کندو مجھو کو یار لکے چدھنی. معزز سامعین، اسٹیج تے ویٹھل اللہ جے کامل ولین جا بچڑا اے مجھے محبوب کریم علیہ السلام جا غلام و عاشقو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مجھا پیارا دوستو، ہے مجھے سونے رب کریم جو احسانا جو اللہ جے ذات بابرکات پانجے مٹھڑے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ولادت با سعادت جے موقع تے اللہ جے ذات تواں سا ایمان وارن کے پانجے محبوب جے ولادت جے خوشی نصیب فرمایا. مجھے محبوب جی نات قرآن کریم کے الحمد کھا وٹھی والناس تائیں جڑا بھی تواں قرآن کریم جی تلاوت کندو ہر جگہ تے مجھے سونے کریم رب جے حمد و ثنا ساں گڈ مجھے مٹھڑے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نات تواں ساں کے نظر ایندی. مجھا دوست عزیز، ہر مانو جی پانجی سوچا، ہر مانو جی پانجی علمی عقلی مجھا دوست وسعت نظریہ پو خدا جی مرضیہ جے کھاں جے کو کم وٹھے مجھے خدا جا لکھ احسان جو ہیڑے بھلارے نیہتے اللہ جے ذات تواں ساں سبنی کے ایک ایڑی نورانی روحانی محفل نصیب فرمائیا جہ محفل جی ہکڑی گھڑی انتہائی شان واری ہوندیا. دنیا جے اندر
جی کہ آؤں ہر جلسے میں یہ گال کندو ہاں تو مجھا دوست ہے دین فطری یا غیر فطری نہ ہے دین اسلام جے ہر گال کے ایمان وارا جے کریں تو پانجے دنیا جے زندگی جے ہر گال کے سامو رکھی کرے کمپیئر کندو ہی دیں تا تو کہ خبر پوندی ویندی تا خدا جو موکلیل دین مجھے محبوب کریم علیہ السلام جے زبان ما سندن جے حیات طیبہ ما ملیل جے کو منشورا اوہو غیر فطری نہ ہے اوہو فطریہ جہ بھی پہلو جے متھا نظر وجھندے مونجا دوست ہر پہلو میں رگی تو پانجے زندگی کے آڈو رکھن دے ترہیں بھی حقیقتوں جے سمجھ میں اچے ویندی اللہ جے ذات بابرکات ہر انسان جے جسم جے اندر مجھا دوست عزیز خوشی کے بھی سمائے چھڑیوا تا غم کے بھی سمائے چھڑیوا فطری طورتے ہر انسان خوشی جے ہتھاں بھی مجبور ہوندوا غم جے ہتھاں بھی مجبور ہوندوا جدہیں دکھ جا حالات ہوندا ہن بھلے دنیا سجی کھلندی ہوجے پر جہ جے جسم جو تعلق ان دکھ جے نسبت سا ہوندو ان جے اکھڑن ما لڑک لڑی ایندا ہن پر جدہیں خوشی جو منظر ہوندوا بھلے دنیا سجی روندی ہوجے پر جہ جو خوشی سا تعلق ہوندوا ان جے جسم میں خوشی پانجے وسکوں ہٹی کرے بھی تھی ویندیا چھو تو مونجا دوست یہ بئی شیوں فطری ہن غیر فطری نہ ہن اجو کی جے کا خوشیا انیا بھی آؤں تو کہ یہ کھنی چھونا چواں تہی جے کو سجو دینا جے کو روزوا نمازا زکاة یا حجا دین جو ہک رکن حکم تا مجھے خدا جو وا پر حقیقت میں ادا مجھے مصطفیٰ جیا حکم خدا جو وا ادا مصطفیٰ جیا جدہیں بھی اسلام جے کہیں بھی رکن کے پورو کرنوا تا حکم تا خدا جو سمجھی کرے ادا کرنوا پر مجھا دوست ان میں جے کا ادا کرنیا یعنی پریکٹیکلی زندگی میں جی انہیں کے اپنائنوا یہ اپنائنوا جی مجھے محبوب مدینے جے شہنشاہ کرے دکھاریوا یہاں فرمائے جے کدیں اللہ جے حکم کے مجھے محبوب جے زندگی کا ہکڑو تر بھی پرے کرے مجھا دوست اساں اپنائن جی کوشش کنداسی تا ہرگز نہ وہا اللہ جے حکم جی قبولیت کون تھیندی اللہ جے حکم جی پورائی نہ تھیندی چھو تا اللہ جے حکم جی پورائی ان گال میں تا حکم تا خدا جو ہوجے پر مجھا دوست اطاعت مجھے محبوب مدینے وارے گھوٹ جی ہوجے ثابت تھیو تا اللہ جو جے کو بھی حکم بے شک شانوار ہوا پر ودھیک شانوارو ان کریا جو نسبت مصطفیٰ سا گنڈھلا جے کو بھی حکم نسبت مصطفیٰ کا ہٹی کرے کندے وہ بھلے کترو بھی تو ودھیک سہنو ہی سو بھر کر پر تیستے ان کے قبولیت نہ ملندی جیستے دامن مصطفیٰ جو ہن سا تعلق نہ ہوندو نماز کئی کھڑی وٹھ مجھا دوست عزیز بین سبنی گالن کے چھڑے دے نماز جے عمل کھئی کرے وٹھ نماز حکم تا مجھے کریم رب جوا حکم تا اللہ جے ذات دنو تا اقیم الصلاة نماز کے قائم کر لیکن ماں تو کھاں تو پوچھا بھی ہی کرے نماز قائم کر بیٹھو سجو قرآن پڑھ لیکن صرف سبھائی ادا مجھے محبوب جو کر رکی ہکڑی ادا مجھے محبوب جی چھڑ بدھائے تجھی نماز تھیندی ہکڑی ادا کائی بھی بھلا انیا سادن لفظن میں چواں نماز جے درمیان میں ترتیب قرآن جی مجھے مصطفیٰ کریم جے کا بیان فرمایا سجی نماز حکم جے تحت پڑھ قرآن بھی پڑھ لیکن صرف ترتیب نماز جی چھڑے دے نماز تھیندی یا کون تھیندی گالا گالا نماز تھیندی کون تھیندی نماز کیا تھیندی نماز تا تھیندی اوہا حکم خدا جو ہوجے اطاعت مجھے یار جی ہوجے یعنی ہر شے خدا کے وندی تدہیاں جدہ نسبت مجھے محبوب جی ہوں دیا جیستے محبوب جی نسبت نہ ہوں دی تیستے کچھ بھی کم جو نہ ہے انیا تو کے کھولے چھونا چواں نماز مومن جو میراجا نماز مومن جو میراجا میراج ملاقات جو نالوا بانو پہنجے رب سا ملاقات
कंदो आ ॿुधा आयो त पंहिंजे रब सां मुलाक़ात करण जे लाइ पर पंहिंजी ज़ुबान विसारे छॾी अथई हक़ त ईअं आ त जंहिंसां मुलाक़ात कबी आ उहा ॿोली जेको उहो सम्झे उहा ॿोली ॻाल्हाइबी आ अल्लाह त सिंधी भी समझंदो आ अल्लाह त पंजाबी भी समझंदो आ अल्लाह त पश्तो भी समझंदो आ अल्लाह त उर्दू भी समझंदो आ हक़ त इहो आ बान्हे जो त जॾहिं पंहिंजे रब सां मुलाक़ात थो करे बीही थो रहे त पंहिंजे ॿोलीअ में पंहिंजे रब सां मुलाक़ात करे पंहिंजा ॾुख सूर पंहिंजे ॿोलीअ में रब खे ॿुधाए तोखां सवाल थो कयां ॿुधाए उहो कहिड़ो माण्हू आ जेको निमाज़ जे अंदरि बीही करे पंहिंजे ॿोलीअ में रब खे ॾुख सुख ॿुधाए अल्लाह क़बूल कंदो निमाज़ थींदी उर्दू में ठीक है टाइम थोड़ो आ उर्दू में भी ॻाल्हाए सघूं था मैं ये अर्ज कर रहा था कि नमाज का मकसद मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन नमाज मोमिनों के मेराज है मैं सवाल करना चाहता हूं कि मेराज की मीनिंग मुलाकात है रब्बे जुल जलाल से मुलाकात है जब बंदा अपने परवरदिगार के मुलाकात के लिए खड़ा होता है तो मुलाकात तो उस जुबान में की जाती है कि जिससे मुलाकात की जाए वो समझ ले मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह उर्दू समझता नहीं क्या अल्लाह पंजाबी नहीं समझता अल्लाह पश्तो नहीं समझता अल्लाह सिंधी नहीं समझता खुदा तो हर जबान का समझने वाला है वो फिर जब बंदा अल्लाह से मुलाकात के लिए खड़ा हो जाता है मुलाकात तो अपने रब से करता है तो फिर अपनी जुबान में मुलाकात क्यों नहीं करता बताओ जब मुलाकात करता है उनको मुलाकात तो अपनी जुबान में करनी चाहिए क्योंकि वो उसकी जुबान समझता है लेकिन बात क्या है कि अपनी जुबान में मुलाकात नहीं कर रहा लेकिन मुलाकात ऐसी जुबान में कर रहा है जो खड़ा तो मुलाकात के लिए है लेकिन पता भी नहीं कि वो क्या कह रहा है मुलाकात तो कर रहा है लेकिन ये पता तक नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या अर्ज कर रहा हूँ ए मेरे दोस्तों अजीजों बात क्या है माजरा क्या है हाँ मुलाकात करने वाले को खबर है उसको मालूम है कि मेरा खुदा जिससे मैं मुलाकात करता हूँ उनके पास मेरी जुबान की हैसियत नहीं मेरी इबादत की हैसियत नहीं मेरी नमाज की हैसियत नहीं हाँ अल्लाह के पास दरखास्त वो कबूल होती है जो जुबान मुस्तफा में अदा की जाती है अल्लाह कहता है ऐ बंदा ठीक है कि तुम जुबान अरबी नहीं समझ सकता मैं जानता हूं कि तुम जब कुरान पढ़ रहे हो तुझे उसका पता भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो लेकिन तुम घर से उठकर आया मैं अल्लाह से ये मांगूंगा मैं अल्लाह से ये मांगूंगा जब नमाज में खड़ा हुआ तो अल्लाह अकबर कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कह दिया तुम्हें पता तक नहीं कि तुमने जो पढ़ा उसका मतलब क्या है रब कहता है हाँ हाँ तुम्हें पता नहीं कि तुमने जो कहा वो क्या है लेकिन मैं खुदा घर से तुम निकले तुम्हारी दिलों के भेद में जानता हूँ तुम्हारे दिल के राज मैं खुदा जानता हूँ बस मुझे अल्लाह को तुम्हारी नमाज से गरज नहीं है तुम्हारी जुबान से गरज नहीं है मुझे अल्लाह को प्यारी अपने यार की निस्बत है तुम खड़े हो जाओ जुबान मेरे यार की बोलो तेरी दिल की तमन्नाओं को पूरा मैं खुद कर दूंगा या रसूल साबित हुआ कि अल्लाह ताला के नजदीक इबादत नहीं अल्लाह ताला के नजदीक अपने यार की निस्बत है अपने यार की निस्बत है निस्बत मुस्तफ़ा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता ए मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन वो शख्स है जिसको कुछ मिले और खुशी ना करे और कौन वो शख्स है जिसको कुछ भी ना मिले फिर खुशी करे हाँ हाँ अक्ल ने ये मान लिया जिसको मिलेगा वो खुशी करेगा जिसको मिलेगा ही नहीं वो खुशी किस बात की करेगा जश्न का समा तो उस घर में होगा जिस घर में खुशी की कोई बात होगी जिसके घर में खुशी ही नहीं होगी वहां जश्न कैसा होगा हम खुशी क्यों करते हैं अल्लाह ने फरमाया इसलिए तुम खुशी कर रहे हो कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है एहसान भी ऐसा वैसा नहीं एहसान ऐसा किया है को जो किसी पर नहीं किया जिन पर एहसान
احسان ہوگا خوشی وہ کریں گے۔ اللہ نے کہا جب میں نے احسان کیا سب نے خوشی کی، لیکن ایک نے ماتم کیا تھا، اس نے خوشی نہیں کی تھی۔ اس نے ماتم کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا اس کو یقین ہو گیا کہ آج سے میری مشن ناکام ہو کر چلی گئی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیداں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا۔ رب نے جب احسان کیا، آنکھیں دی تو اللہ نے تخصیص نہیں کی، زبان دی تو رب نے تخصیص نہیں کی، سننے کے لیے کان دیے تو تخصیص نہیں کیے۔ اللہ نے کہا یہ میری عام نعمتیں ہیں، مشرکوں کے بھی لیے، منافقوں کے بھی لیے، کفار کے بھی لیے، ماننے والوں کے بھی لیے، نہ ماننے والوں کے بھی لیے۔ یا اللہ مخصوص کیا ہے؟ اللہ نے کہا اور کچھ بھی نہیں، میرے رب کے پاس سب سے زیادہ کوئی عظمت والی چیز ہے تو میرے یار کی ذات ہے۔ اے میرے مولا پھر اس کو کس کے پاس بھیجیں گے؟ رب نے کہا بھیجوں گا کائنات کے پاس، لیکن اپنے یار کی پہچان ان کو دوں گا جن کے سینے میں میں اللہ اپنے حبیب کی معرفت پیدا کر لوں گا۔ دوسرے کے سینے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے عزیز و دوستو، میری مراد آپ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لو اللہ کی نگاہ بندے کی زبان پر نہیں ہوتی، اللہ کی نگاہ انسان کے کلام پر نہیں ہوتی، اللہ کی نگاہ بندے کے دل پر ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ بیٹھا تو مسجد میں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ آدمی نماز شروع کرے اور میں ان کے دروازے سے کہ اچھا جوتا لے کے چلا جاؤں۔ ایک بندہ بیٹھا تو مندر میں ہے، لیکن نیت یہ کر کے بیٹھا ہے کہ کوئی آئے گا اس مندر میں پوجا کرنے کے لیے، میں آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ اس کو اللہ اور رسول کا پیغام سناؤں گا۔ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ مسجد میں بیٹھنے والا یا مندر میں بیٹھنے والا؟ بولو، جواب دو۔ کیسے خاموش ہو گئے؟ اپنی نیتوں کی سمت درست کرنے کی کوشش کرو، دنیا کو دکھانے کی کوشش مت کرو۔ دنیا دیکھ کر تمہیں کیا دے گی؟ او بے وقوف، دنیا کو خوش کرنے والے ساری زندگی خوش کرتے رہے، کچھ نہیں ملا۔ جس نے میرے یار کو خوش کیا سب کچھ مل گیا۔ خدا کو راضی کرنا ہے تو دروازے مصطفیٰ پر آنا ہے۔ دروازے مصطفیٰ پر آؤ گے تو خدا کی رضا پاؤ گے۔ اگر دروازے مصطفیٰ پر نہ آ سکے تو ساری زندگی بھٹک جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جسم کے ایک ایک حصے سے صحابہ نے کیسی محبت کی۔ میں طویل نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھ لو میں سنی ہوں، غور سے سن لو، میں سنی ہوں، نقش بندی ہوں، بخشی ہوں، طاہری ہوں۔ یاد رکھنا، ہم طاہری فقیر جو ہوتے ہیں کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ایسا کوئی ڈاکٹر دنیا میں موجود نہیں جو مریض سے نفرت کرے۔ ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نہیں۔ ہم جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے انسانیت کا درد اپنے دل میں چھپا رکھا۔ وقتاً فوقتاً اللہ کی دربار میں دعائیں کرتے رہے۔ کفار کے لیے بھی میرے نبی درد رکھا کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے فرما دیا کہ میرے حبیبا جو تیری بات نہیں مانتے، وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، چھوڑ دو ان کو، ان کی حفاظت تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم نے اپنا کام کر لیا، اب خدا کو اپنا کام کرنے دو۔ میرے دوستو یاد رکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے سیدنا ابو بکر صدیق کو میرے یار کے دو بال ہتھ زلف مبارک ہتھ آ گئے۔
کیا آ گئے ہاتھ میں؟ بولو بولو کیا ہاتھ میں آ گیا؟ دو زلف مبارک۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زلفوں کی اتنی تو عزت کی، گھر میں جو مقدس جگہ پائی وہاں رکھ دیا۔ رات کا حصہ تھا، ابو بکر نے محسوس کیا اسی جگہ سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کان دیے، کیا آواز آ رہی ہے؟ اس کے جانے کی کوشش کی، جب اسی جگہ پہنچا تو ہے تو کوئی بھی نہیں، زلف مبارک ہی پڑے ہیں، لیکن آواز آ رہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ دربار رسالت میں پہنچ گئے صبح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دو زلف آقا آپ کے مل گئے تھے، میں نے بہت محبت کے ساتھ اوپر رکھ دیے، اور جب آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے آواز آ رہی تھی، دیکھنے میں بھی کچھ نہیں آیا، سننے میں تو آ رہا تھا، سمجھ نہیں پایا کیا ماجرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون یقرؤون القرآن، اے ابو بکر میرے زلفوں کے نزدیک رب کریم کے ملائکہ آئے تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے نبی کے زلفوں کا رب کریم کے پاس اتنا قدر ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ دنیا سمجھتی ہے امریکہ سپر پاور ہے، دنیا سمجھتی ہے فلاں سپر پاور ہے، ایمان والوں کے پاس میرے نبی کا غلام سپر پاور ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کی زندگی کو ہی دیکھ لیجئے، بہت چھوٹا قد والا شخص ہے، اس کو سیف اللہ کا لقب مل گیا، ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، جس طرف جاتے تھے کفار کو جہنم رسید کر کے واپس آیا کرتے تھے۔ آخرکار اس کی ایک دن وہ ٹوپی مبارک گر گئی، تلوار کی پرواہ نہ کی، نیزوں کی پرواہ نہ کی، اس ٹوپی مبارک کو ڈھونڈنے ادھر ادھر دیکھنے لگے، جب ٹوپی ملی تو سکون میں آ گیا۔ کسی غلام نے عرض کیا اے خالد بن ولید، قد بھی چھوٹا ہے، طاقت میں بھی اتنا بڑا نہیں، کون سی ماجرا ہے جدھر جاتا ہے کفار کو جہنم رسید کر کے آتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ خالد نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے، بات کیا ہے؟ کہا میری ٹوپی کے اندر مصطفیٰ کا زلف مبارک موجود ہے، یہ میرے سرکار کے زلف مبارک کا کمال ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے دوستو عزیزو، ایسی ویسی کوئی بھی جگہ ہے جب تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں مسجد بناؤں گا، اینٹیں بھی وہاں سے لے لی، ایک بنگلہ بھی بن گیا، ایک مسجد بھی بن گئی، بنگلے میں بہت سارا کام ہو گیا، مسجد سادی بن گئی، ایک ہی بٹھا تھا جہاں سے تم نے اینٹیں لی، بتاؤ اب عزت تمہارے پاس کس کی ہوگی، بنگلے کی یا مسجد کی؟ کیوں؟ زمین تو وہ بھی ہے، زمین تو وہ بھی ہے، اینٹیں تو وہ بھی ہے، اینٹیں تو یہ بھی ہے، بنگلہ تو عظیم تر بنا ہوا ہے، قالین بچھائے ہوئے ہیں، یہاں تو سادی سی مسجد بنی ہوئی ہے، بات کیا ہے؟ جواب ملا بات اور کچھ نہیں، اس کی نسبت دنیا کے بادشاہوں سے ہے اور اس کی نسبت بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ہے۔ ثابت ہوا کہ دنیا کے اندر ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت کم ہوتی ہے، جب نسبت مل جاتی ہے تو شان بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس نسبت سے کرتے ہیں کہ اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس نسبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب تمہیں قسم ہے اپنے پروردگار کا، ظاہری مانو یا نہ مانو، اپنے دل سے تو پوچھو کیا یہ نسبت اچھی ہے یا غلط ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ سندھیے میں ہکڑو شعر ذہن میں اچھی ویو، چوتا اللہ تعالیٰ جے ذات بابرکات کو تو اپنے یار کی نسبت ہی اتنی عظیم ہے، اپنے یار کی نسبت ہی اتنی عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوبہ تیرے چمکنے والے چہرے کی قسم، سورج سے زیادہ روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے یار نے جب کنگھی ڈال دی، زلف مبارک سر پر سے لے کر چہرے تک آ گئے، چہرے کا نور مبارک زلفوں نے ڈھانپ لیا، میرے رب نے کہا واللیل اذا سجا، اے میرے محبوبہ اس سیاہی رات کی قسم، سیاہی کیا تھی
جس نے روشنی کو اپنے گود آغوش میں لے لیا، وہ روشن کیا تھا؟ میرے یار کا چہرہ تھا۔ رات کیا تھی؟ میرے نبی کے زلف مبارک تھے۔ اللہ کے ذات کو میرے یار کے زلف بھی اتنے پسند ہیں، ہر ادا میرے رب کو پسند ہے۔ تو ایمان وارو بتاؤ، تمہیں اپنے یار کی نسبت سے ربیع الاول پسند نہیں ہے تو کیا پسند ہے آپ کو؟ اب سنو، سندھی میں ایک شعر جو میرے محبوب کے زلفوں کے متعلق کسی نے بنایا ہے۔ سندھی میں تقریر ہوتی ہے تو شعر اردو میں پڑھے جاتے ہیں، اب جب تقریر اردو میں ہو رہی ہے تو سندھیوں کا بھی حق ہے۔ اب شعر سن لو کیا کہتے ہیں۔ او مجھے محبوب جے زلفن جو رنگ کاروا، مجھے محبوب جے زلفن جو رنگ کاروا، مجھے محبوب جے زلفن جو رنگ کاروا، جی قرآن جے حرفن، جی قرآن جے حرفن جو رنگ کاروا، جی قرآن جے حرفن، جی قرآن جے حرفن جو بھی رنگ کاروا، مجھے محبوب جے زلفن جو رنگ کاروا، تور سینہ کے ہو تجلی یار ساڑے چھڑیو، تور سینہ کے ہو تجلی سنا ساڑے چھڑیو، تور سینہ کے ہو تجلی ساڑے سیاہ کیو، اج تائیں تو رائیں پتھرن جو رنگ کاروا، اج تائیں تو رائیں پتھرن جو رنگ کاروا، کعبۃ اللہ جے غلاف جو بھی رنگ کاروا، ہجر اسود جے پتھر جو اس رنگ کاروا، مجھے محبوب جے زلفن جو رنگ کاروا، مجھے محبوب جے زلفن جو رنگ کاروا، کھیوں رب رات جو قسم وا تجھے کنڈھڑن جے کرے، کھیوں رب رات جو قسم آ تجھے کنڈھڑن جے کرے، چھوترانا رات جے پہرن جو بھی رنگ کاروا، چھوترانا رات جے پہرن جو بھی رنگ کاروا، ہجر اسود کے بھی کھڑی ڈسو تنجو رنگ کاروا، مجھے محبوب جے زلفن جو رنگ کاروا، پیشی عاجز آقا کہڑا مثال پیش کرے، پیشی عاجز آقا کہڑا مثال کرے، خود انسان جے اکھڑیوں جو بھی رنگ کاروا، خود انسان جے اکھڑیوں جو بھی رنگ کاروا، قرآن مجھے محبوب جے زلفن جو رنگ کاروا۔ ہانے تجھی مرضی جو جی چاہے وہ لیبل لگا دو، فقیر تیار ہے۔ اب سنا ہم کارے کلر سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے زلف مبارک کالے تھے، اس لیے کہ قرآن کے حروف کالے ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کا غلاف کالا ہے، اس لیے کہ ہجر اسود کا رنگ کالا
کالا ہے اس لیے ہم کالے رنگ سے پیار کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص کالے رنگ کے آڑ میں آ کر غلط کم کرے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. خدا کی قسم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہم تو اپنے آقا کے غلام ہیں، اپنے یار کی رضا کے لیے جان کا صدقہ بھی دے دیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، سب ہم سنی ہیں. اے دیکھو میرے یاروں، میرے عزیزوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کائنات کی اندر نگاہ ڈال کر دیکھو، اولیاء اللہ جس بھی طریقے میں ہیں، یا وہ نقش بندی ہوں گے، یا قادری ہوں گے، یا چشتی ہوں گے، یا سہروردی ہوں گے، اللہ کے کامل ولی جہاں بھی ہیں وہ اہل سنت کی جماعت میں ہے. اور سنی وہ ہے جو اپنے رب اور اپنے محبوب سے پیار. باقی بات رہی یہ، سن لو، بات رہی یہ کہ اگر ہماری ان باتوں سے کسی کی دل دکھتی ہے تو دکھنے دی جائیے، کیونکہ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے یہاں نہیں آتے. یاد رکھو، کوئی کہتے ہیں کہ فقیر عاشق اہل تشیعت کو راضی کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ فقیر عاشق دیوبندیوں کو راضی کرتا ہے. خدا کی قسم، واللہ باللہ، میرے نبی کی روزے اطہر کی قسم، کسی کے راضی کرنے کی اس فقیر کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کامل مرشد والا ہوں، ایسا ویسا نہیں ہوں. یاد رکھو، مجھے چاہیے رضا، ہاں چاہیے، نہ بریلویوں کی، نہ دیوبندیوں کی، نہ شیعوں کی، نہ سنی کی. ارے مجھے تو رضا چاہیے ایک خدا کی، دوسری مصطفیٰ کی. ہمیں ان کی رضا چاہیے اور کسی کے رضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کو وہ ملے ان کو سب کچھ مل جائے. اے ایمان والو، تمہاری جو حیثیت ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، ورنہ تمہاری اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا کی تعریف کی جائے اور مصطفیٰ کی تعریف نہ کی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اردو شعر: خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا، کوئی سوال کرے در رسول پہ، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ہماری منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نبی کے قدموں میں جس
جس دم غلام کا سر ہو. تمہیں کیا پتا کہ غلاموں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے؟ پروردگار عالم کی قسم، جو میرے نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کے سر تو سجدے میں ہوتے ہیں، لیکن اندر والی آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے ہیں. ہر ایک کا بس نہیں چلتا. یہ تو وہی کرتے ہیں جو جشن کے ساتھ نسبت ملا. کیسے تمہیں دیدار ہوگا؟ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اے نوجوان مجھے جواب دے دو. 50,000 کی موبائل کا سیٹ آپ کے پاس ہو، اس میں سم بھی لگی ہوئی ہو، مجھے جواب دو، لیکن اس سم کا جو کنیکشن ہے وہ ایسے ٹاور سے ہے جو ٹاور یہاں تو نہیں، پوری سندھ میں نہیں، پاکستان میں ہی نہیں، انڈیا میں موجود ہے. اب تم اس 50,000 کے سیٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو، مدینے میں تمہارا بھائی بیٹھا ہے، سارا دن انگلی لگاتے چلو، کنیکشن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا، سیٹ تو آپ کے پاس اچھا ہے، سم بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جو سم آپ نے لگائی ہے وہ پاکستان کی حکومت سے رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کا ٹاور نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایسے ہی کرو، ایک سادہ سا سیٹ لے لو، اس میں سم بھی لگاؤ، لیکن سم وہ لگاؤ جو کسی ٹاور کے ساتھ کنیکشن اس کا لگا ہوا ہو، اور وہ پاکستان کی حکومت کی رجسٹرڈ بھی ہو. میں کہتا ہوں کہ تمہارا 500 کا سیٹ اب نمبر ملانے کی دیر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں ہو؟ یار کے گنبد خضرا پر سلام پیش کر رہا. یہ سیٹ کیا ہے؟ یہ سیٹ کیا ہے؟ یہ تمہارا جسم ہے. بہت اچھا، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، سفید کپڑے، بہت ہی اچھی چیز. اور سم کیا ہے؟ تمہارے اندر سیٹ میں جو دل ہے، اس جسم میں جو دل ہے وہ سم ہے. یہ نوجوانوں کے لیے تحفہ پیغام ہے کہ یہ جو موبائل کا سسٹم آیا ہے یہ اولیاء اللہ کی کرامت کو میرے خدا نے اجاگر کیا ہے. اور جو نیٹ کا سسٹم ہے، انٹرنیٹ کا سسٹم ہے، یہ اس کا ثبوت رب نے دیا ہے. اللہ کو کام تو کرنا ہے نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے اٹھا لیا. 1400 سال بیت گئے، لیکن آج تک کسی زیر و زبر میں فرق آیا یا نہیں؟ بولو بولو، نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ذمہ رب کریم نے اٹھا لیا. او بے وقوفو، جب اللہ نے قرآن کا ذمہ اٹھا لیا تو زیر و زبر میں فرق نہیں آیا. جب رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ذمہ بھی رب نے اٹھا دیا. رب نے ہی فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے محبوبہ، ہر آنے والا ٹائم تمہارے لیے عزت والا ہوگا. ایسے غلام بناؤں گا، ایسے تیرے عاشق بنائیں گے. شہر تو کجا، دیہات میں بھی ہوں گے، لیکن میرے محبوب تیرے گن گاتے ہی نظر آئیں گے. میں آج آپ کو ایک اور بھی دلیل بتانا چاہتا ہوں، لیکن پہلی بات مکمل کرو. سیٹ سادہ ہی ہو، بندہ کتنا سادہ ہی ہو، لیکن اس کے اندر جو سم ہو، یعنی جو دل ہے، اس کا کنیکشن ایسے ٹاور سے لگاؤ جس ٹاور کا تعلق کسی اچھی کمپنی سے ہو، اور پھر وہ کمپنی رجسٹرڈ پاکستان ہو. دنیا کی کمپنی پاکستان کی پاکستان میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور یہ کمپنی در مصطفیٰ پر رجسٹرڈ ہوتی ہے. نیٹ کے بنیاد پر میں نے بات کہی، وہ تو میں نے غوث العظم محبوب سبحانی کی کرامت آپ کو بتانا چاہیے کہ محبوب سبحانی نے کہا کہ میرا صادق مرید، شرط لگایا، میرا صادق مرید مشرق میں ہو، میں عبد القادر جیلانی مغرب میں ہوں. اگر مرید صادق ہے تو میرے پاس ایسے ہے جیسے دودھ کا پیالہ.
شرط کون سی لگائی کہ صادق ہو. شرط کا مقصد کیا تھا؟ اب تو دیکھو اے نوجوانوں، تم سمجھ لو یہ انٹرنیٹ ہے. ویب سائٹ پر چلے جاؤ اور اپنی آئی ڈی بنا دو، اسکائپ لگا دو. تمہارا دوست، پہلے تو یہ کرامت تھی کہ ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی. میرے محبوب عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرے پاس ایسے ہوگا جیسے دودھ کا پیالہ، یعنی اس کی مکمل ایکٹیویٹیز میں دیکھتا رہوں گا. انٹرنیٹ والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا دوست ہزاروں میل انگلینڈ میں بیٹھا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ محبوب سبحانی نے شرط لگائی کہ مرید صادق ہو. تمہارے پاس شرط کیا ہے؟ کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو، اسکائپ بھی ہو، لیکن شرط ہے ریکویسٹ بھیجی جائے گی. اگر اس نے ایکسپٹ کر لی تو ریکویسٹ بھیجی جائے گی، اگر اس نے ایکسپٹ کر لی تو بس نمبر ملانا ہے، بات نہیں دیدار کرنا ہے. گھر بیٹھے وہ جو وہاں کچھ کر رہا ہے، ہر چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بات نہیں، دیدار ہو رہا ہے. ارے یہ کیا ہے؟ یہ میرے خدا اپنے یار کا ورفعنا لک ذکرک دکھا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. تو میں شاعر میں عرض کر رہا تھا، نبی کے قدموں میں جس دم غلام مکسر ہو، قضا سے کہے دو کہ قضا سے کہے دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے. قضا سے کہے دو کہ ایک لمحہ قضا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے. کہا خدا نے شفا کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفا کی بات محشر میں. پہل حبیب کرے دوسرا نہ کرے. پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے. اسے ہی تو ہمیں میلاد کہتے ہیں. اس کو تو ہم میلاد مانتے ہیں کہ میرے یار کی تعریف ہو، میرے محبوب کی تعریف ہو. آئیے اب تھوڑا سا قرآن کریم کا بھی تھوڑا ورد کر لے. آئیے اب قرآن کریم کا بھی ورد کر لے تاکہ دنیا کے پتہ لگ جائے کہ تمہاری حیثیت تب تک کچھ نہیں، تمہاری حیثیت تب تک کچھ نہیں جب تک تم دربار رسالت پر نہیں آتے. تمہاری حیثیت تب سے شروع ہوگی جب دروازے رسالت پر آ جاؤ. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے دوستو عزیزو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء آئے، ان کی امتیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ہر نبی کا ذکر کیا. کس نبی کا قسم نہیں اٹھایا؟ ذکر ہر نبی کا کیا، قسم کسی کا نہیں اٹھایا. جب میرے یار کی باری آئی تو یار کا تو قسم کیا، جس شہر میں میرا یار آیا اس شہر کو بھی نہیں چھوڑا. رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اس شہر مکے کی قسم یا اللہ تم نے کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے اٹھائی کہ تیرا کعبۃ اللہ یہاں موجود ہے. رب نے کہا کعبہ تو موجود ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قسم میں نے اس لیے نہیں اٹھائی. اگر اس لیے قسم اٹھاتا تو ابراہیم کے لیے اٹھاتا، اسماعیل کے لیے اٹھاتا جنہوں نے کعبہ بنایا. رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اس شہر مکے کی
قسم اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوبہ اس لیے قسم اٹھائی کہ اس شہر میں تم موجود ہو، شہر کی قسم اس لیے کہ میرے محبوبہ تم موجود ہو۔ اب تم اپنی قسمت کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے تمہیں کون سا مقام دیا۔ آئیے قرآن کو دیکھتے، میرے رب کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آئیے دیکھو قرآن کریم کو، رب کریم نے کیا فرمایا، ساری امتوں میں اس امت کو افضل ترین بنایا، اس امت کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جو وسط کا طبقہ ہوتا ہے انتہائی عظیم ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بوڑھاپا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بچپن کا مزہ اور ہے، بوڑھاپے کا مزہ اور ہے، لیکن انسان کے زندگی کا جو سب سے عظیم جو طبقہ ہے وہ جوانی کا حصہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، معاف بھی کرنا، اردو میری ذاتی لینگویج نہیں ہے، اگر فرق آ جائے تو معاف کر دینا۔ میرے دوستو عزیزو، میرے کریم رب نے اپنے محبوب کی امت کو افضل ترین اس لیے بنایا، اس لیے کہا کہ میرے محبوبہ تیری امت افضل ترین ہے۔ کیوں افضل ترین ہے؟ علی الناس، لوگوں پر گواہی دیتے ہیں۔ کس پر؟ بولو بولو کس پر؟ آج میں حدیث وہ بھی بیان کر دوں گا کہ میرے نبی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی، بولو بولو میرے نبی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میرے نبی کی حدیثیں مستند حدیثیں بیان کر دوں گا، لیکن پہلے اس قرآن کریم کی آیت کو دیکھو۔ میرے رب کریم نے فرمایا میرے محبوبہ تیری امت انسانوں کی گواہ ہے۔ یا اللہ کون سے انسان؟ جو آدم سے لے کر قیامت تک آئیں گے سب کی گواہ تیری امت ہوگی۔ مفسرین کرام نے لکھا جب قیامت کا دن ہوگا تمام انبیاء کی امتیں رب کریم کے دربار میں عرض کریں گی یا اللہ ہمارے ہاں نبیوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہاں ہم نے پیغام پہنچایا۔ رب کریم اعلان کریں گے انبیاء کو کوئی شواہد لے کر آؤ، تو میرے اللہ کے نبی انبیاء اور کسی کے پاس نہیں جائیں گے، میرے نبی کی امت کی طرف دیکھیں گے۔ میری نبی کی امت فرمائے گی ہاں رب العالمین ان سب انبیاء نے تمہارا پیغام سنایا۔ وہ امتیں اعتراض کریں گی تو تم برسوں بعد ہمارے آئے، تمہیں کیسا پتا کہ تم اب گواہی دے رہے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں قرآن کریم کو دیکھ لو، میرے نبی کی امت قیامت میں بھی کہے گی ہاں ہاں ہم تو برسوں بعد آئے، لیکن ہمارے یار نے سنایا کہ پہلے انبیاء نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی، ہم تو بعد میں آئے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن جس سے سنا اس نے سنایا نہیں بتایا، انہوں نے دیکھ کر بتایا۔ رب کریم نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، امت کی گواہی سب انبیاء کی امتوں کی اوپر، اور میرے نبی کی گواہی اپنی امت کی اوپر۔ ادا ہو کتاب دیجا، میرے نبی کی گواہی اپنی امت کی اوپر۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں، سن لو، کان کھول کر سن لو، اہلیہ نے فل اپنے عقیدے درست کر لو، اپنے عقیدے درست کر لو، اللہ اور اس کے نبی کی رضا طلب کر لو۔ یاد رکھو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو چھوڑ دیا بھٹک جاؤ گے، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کی بھٹک جاؤ گے، کسی کو سب کو چھوڑ دو، وہ جانے اس کا خدا جانے۔ تم اپنا تو قبلہ درست کر لو، اپنی دل کی سمت تو درست کر لو، پہلے اپنا کنیکشن تو بحال کر دو، پھر دیکھو دنیا کے
کسی انسان کی تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ رب نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پرواہ وہ نہیں کرتے جو کنیکشن مدینے کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اویس کرنی کبھی سنا؟ بولو بولو، اویس کرنی کبھی سنا یا نہیں سنا؟ سنا، اس کی ہسٹری سنی، کہاں رہنے والے تھے؟ اے اہلیہ نے فل، اب عقیدے کی طرف آؤ۔ ہسٹری دیکھو، یمن کا رہنے والا ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یمن کا رہنے والا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر اس آنکھوں سے کبھی بھی اویس قرنی نے میرے یار کا دیدار نہیں کیا، ان آنکھوں سے کبھی بھی میرے یار کا دیدار اویس قرنی نے نہیں کیا۔ بیٹھا تو یمن میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ خدمت تو ماں کی کر رہا تھا، دل اپنے یار کو دے چکا۔ خدمت کس کی کر رہا تھا؟ ماں کی کر رہا تھا۔ یاد رکھنا، ایسے نہ ہو کہ میں مولوی ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، تہجد پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ماں کو ماں نہیں سمجھا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، ماں کی خدمت کرنا، ماں کی عزت کرنا میرے نبی کی پسندیدہ یہ بات ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سن لو، یمن میں رہ رہا ہے، ماں کی خدمت کر رہا ہے، کبھی بھی میرے نبی کے پاس نہیں آئے، کبھی بھی میرے نبی کا دیدار ان آنکھوں سے نہیں کیا۔ لیکن دیکھو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا نبی اس شخص کے لیے کیا فرما رہا ہے جو یمن میں بیٹھا ہے، اور کس کو فرما رہا ہے؟ اس کو فرما رہا ہے جو ابو بکر صدیق ہے، اس کو فرما رہا ہے جو عمر فاروق ہے، اس کو فرما رہا ہے جو عثمان ذی النورین ہے، ارے اس کو فرما رہا ہے جو مشکل کشا حیدر کرار ہے۔ اب سن لو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس کی روایت کون کر رہا ہے؟ غور سے سن لو، ایمان پختہ کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدع بالیمن غیر ام له قد کان به بیاض فدعا اللہ فعذهبه عنه الى موعظہ دینار او الدرہم فمن لقیه منکم فلیستغفر لکم۔ وفی روایت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم، رواہ مسلم۔ کون سے کتاب کی حدیث ہے؟ بولو بولو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ سلی سندھی میں بتا دیتا ہوں۔ مجھے نبی فرمایو عمر فاروق بیان کرے رہے ہوا، فرمان کہہ جوا، گالا گالا فرمان کہہ جوا، مصطفیٰ جوا، روایت کیر تو کرے، گالا گالا کیر تو روایت کرے۔ حضرت عمر بن خطاب جے جلا رب تو فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ ان جیلا مجھے محبوب یہ فرمایو، یاد رکھی چھڑ بدھوا تا حیدرآباد جے اندر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جے جسم مبارک جے نسبت ساں کہ پلیتن کمینن بے دینن غلیظ شخصن مجھے محبوب جے غلام جو جسم جو پتلو ٹھاہے شاید ان کے جلائیو یا جلائن جی کوشش کیا، اہڑن شخصن جے متھا لعنت ہے اللہ جی اللہ جے رسول جی۔ جمیع اہل سنت جو ایہو عقید ہوا جے صحابہ جو گستاخا، جے صحابہ جو بے ادبا، جے صحابہ جی گستاخی تو کرے ان زبان سا یا دل میں ذرے جے برابر بھی صحابہ جی گستاخی رکھے تو ان جے متا لعنت ہے اللہ جی ای اللہ جے رسول جی۔
لیکن اڑے شخص جے متھا جیکو پانچے زبان سا گستاخی کرے یا پانچے دل میں گستاخی جو تصور کرے یا اڑو شخص جیکو انہن جے گستاخی کے سپورٹ کرے اڑے شخص جے مالت متھا لعنت ہے. اے اہل سنت جو عقیدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائن تھا تو مجھے محبوب اساں کے فرمایو امہاں وٹ ایک مڑس یمن کھائیں دو ہانے بدھائے تو محبوب بیفور چھاتو فرمائے اے مجھا صحابیو امہاں وٹ ایک شخص یمن کھائیں دو انکے اویس سڈیو ویندو انکے اویس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ان آیت جو ترجمو حدیث جے حوالے سے پہ کیا رب فرمایو مجھو محبوب تمہاں سجی امت جے متھا گواہ ہوا خبردار تھی جا یہ نہ سوچ جا تو مجھے محبوب کا گجھو ہیں جتھے بھی ہیں جہے حال میں ہیں جتھے بھی رب العالمین جی ربوبیتا اتے رحمت للعالمین جی مستفویتا. سونے عمر فاروق فرمایو مجھے مدینے جے شہنشاہ فرمایو اماں وٹ ہکڑو مرس یمن مائیں دو انکے اویس سجو ویندو یمن میں ایک ماں کھا سوابی کا بھی شے نتھس. سجے گھر جا حال پہ مجھو نبی بدھائے سجے گھر جا حال گالا گالا موجو نبی جے کرے دا کہ خدا نصیب نہ کہو تو نے اساں جو قصور کون ہے اساں جو قصور کون ہے او چریا تجھے تو عقیدے جے متھا حیرت تھی لگے تو مجھے محبوب کہ تو سردار الانبیاء تم اردو میں بات کرو میرے نبی کو تم سردار الانبیاء کیسے سمجھتے ہو خاتم النبیین کیسے سمجھتے ہو. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ قرآن میں کر دے انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کحیت الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وعبرئ الاکمہ والعبرس واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. میرے خدا جب قرآن مقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرے کہ عیسیٰ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میں ایک مٹی لے کر آؤ میں اس کا پرندہ بناؤں اور اس میں روح پھونک دوں کو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جائے گا. ماں کی پیٹ سے جو اندھا اس کو لے کر آؤ عیسیٰ کہتا ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں گا وہ نابینا نور والا ہو جائے گا. جو کوڑ کا مریض ہو لے کر آؤ ہاتھ لگاؤں گا بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ تم جو کچھ گھر میں رکھ کر آئے ہو جو کچھ گھر میں کھا پی کر آئے ہو میں عیسیٰ وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ نے اپنی امت کو کہا ان فی ذالک لآیۃ لکم یہ نشانیاں آپ کے لیے کافی ہے. شرط لگایا ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو شرط لگا دیا اگر تم ایمان والے ہو تو یہ معجزات عیسیٰ بہت ہیں. اے چریا مجھے بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کس نے بولو بولو کس نے اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اپنے ماننے والوں کو کہہ دیا کہ تمہارے گھروں میں جو بھی ہے وہ بھی میں عیسیٰ جانتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں جو رکھ کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں. لیکن فرما دیا اگر تم ایمان والے ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی یمن کی بات کر رہا ہے. ارے جب عیسیٰ کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. کہاں گیا تمہارا عقیدہ ایمان والا کہاں گیا تمہارا ایمان. قرآن کو کیسے جھٹلا رہے ہو مت جھٹلاؤ قرآن کو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے قرآن کی عزت کرو. اللہ کے نبی کے غلام عمر بن خطاب نے کہا کہ میرے نبی نے فرمایا ماں کے سوا اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں وہ کوڑ کی بیماری میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو ختم بھی کر دے گا. نبی نے فرمایا لیکن اس کے جسم پر ایک نشان باقی بچے گا. ارے کہاں گیا تمہارا ہمارا ایمان. میرا نبی فرماتا ہے عمر بن خطاب روایت کرتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اس شخص کے لیے جو کبھی حاضر خدمت نہیں ہوا کہ وہ اس کو یہ بیماری ہوگی ایسے دعا فرمائیں گے اس کی دعا قبول ہوگی بیماری تو ختم ہو جائے گی لیکن ایک نشان درہم یا دینار کے برابر پیٹھے میں رہ جائے گا. ارے سناؤ بتاؤ میرے نبی تو اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے بھی باخبر ہیں.
کیسے تم کہتے ہو کہ ہم نبی سے دور ہیں؟ نہیں نہیں، میرا نبی تم سے دور نہیں ہے، اگر تم خود کو دور کرتے ہو تو تمہاری مقدر قسمت ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی قصور نہیں۔ لیکن میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی اویس کو پائے تو اس کو کہنا کہ آپ کے لیے دعا کرے۔ ہم جو اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں کسی مشکل میں، حضرت صاحب آپ دعا کیجئے، سنو یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کے پاس جا کر دعا کے لیے عرض کرتے ہیں۔ بتاؤ، میرے نبی نے فرمایا صحابہ کو، آپ میں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے برابر کوئی دنیا کا شخص اور ہو سکتا ہے؟ ہزاروں انبیاء، ہزاروں اولیاء اللہ مل جائے، ہزالیہ اللہ غوث مل جائے، قطب مل جائے، تابعین تبع تابعین ملے، لیکن صحابہ کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سارے صحابہ مل جائیں، نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ارے سارے نبی مل جائیں، میرے محبوب کی طرح نہیں ہو سکتے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو، جب میرا نبی اپنے صحابہ کو، اور صحابہ بھی ایسا ویسا نہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی المرتضی، میرا نبی فرما رہا ہے کہ آپ میں سے جب کوئی شخص اویس کو پائے تو اس کو اپنے لیے دعا کے لیے کہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ قبول کر دے گا۔ اب بولو، اس حدیث کو کس کھانے میں لے جاؤ گے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ بھی بات سن لو، حدیثیں تو بہت سی لے کر آیا تھا، لیکن یہ بھی بات سن لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اپنے غلام جو یمن میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے سارے یمن والوں کے ساتھ کتنا پیار کیا۔ اے اہلیان فل، مانتا ہوں کہ ہم جیسے گناہگار بھی آپ میں سے شامل ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا، اس اجتماع میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو سرکار کا نام سنے گا بھی، دیدار کرے گا بھی۔ یقین مان لو ایسا بھی ہوگا، تو ہم اور آپ گناہگار لوگ یہی یقین کر لیں کہ یا اللہ اس اپنے نیک بندے کے صدقے ہماری بیڑی کو بھی کنارے لگا دے۔ کیوں اللہ کے رحمت سے مایوس ہوتے ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن والوں کے لیے دعا کی۔ کون سی دعا کی؟ یہ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر۔ چن کے ان صحابہ کو لے کر آیا میں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے تھے، میرے نبی آئے، ہم نے جگہ بنا دی۔ جب ہی میرے نبی آ کر بیٹھے تو میرے نبی نے فرمایا این اصحابی، این اصحابی الذین انا منہم وہم منی وادخل الجنہ ویدخلونہا معی۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا، قال نعم اہل الیمن۔ عبداللہ بن عمر فرمایو تو مجھے محبوب مدینے جے گھوٹ جیلا جگہ ٹھائی سی، مجھے محبوب مدینے جا گھوٹ آیا، اساں چے ہوئے ہو تو مجھے محبوب فرمایو اساں جا ساتھی کتے ہیں، اساں جا ساتھی کتے ہیں؟ جو مجھے محبوب فرمایو ماں انہن میں آیا اے اوہے منہ مجھا ہیں، ماں جنت میں داخل تھیندس اے اوہے موسیٰ گڈ جنت میں داخل تھیندا۔ یا رسول اللہ اوہے کیر آہن خبر دیو؟ پان فرمایو اوہے یمن وارا ہن، پان فرمایو اوہے یمن وارا ہن۔ ہانے تو مکھے بدھا ایمان جا صاحب ایمان تو کہ قسم ہے پنجے پروردگار جو۔ آج زوٹ کتاب موجودہ، دل چوئی حلیا ڈسو کھنی ونی پڑھ ونی حدیث جا کتاب کھول۔ جرے مدینے جو گھوٹ یمن میں ویہن وارے عاشق کو، جو یمن میں بیٹھا ہوا عاشق ہے، اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، دل کا کنیکشن میرے یار سے ملا دیا، تو میرے نبی نے کہا یہ عظمت والا ہے، جس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اس کی اللہ مغفرت فرما لے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یمن میرے نبی کے آنکھوں سے دور نہیں، کیا پھل شہر میرے نبی کے آنکھوں سے دور ہے؟
ہرگز نہیں. عقیدہ درست کر لو, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ہاں یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ کو بھی کہوں گا کہ بے شک اس جلسے جیسا اور کوئی جلسہ نہیں بن سکتا, اس نسبت جیسی اور کوئی نسبت نہیں بن سکتی, کیونکہ اس کی نسبت ولادت مصطفیٰ پہ ہے. اے خدا کی قسم, یہی نسبت تو ہے جو شرک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے. یہی تو نسبت ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ میرے نبی کی ولادت ہوئی, ہم یہ نہیں مانتے کہ میرے نبی اللہ کا بیٹا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے نبی اللہ کا بھائی ہے. ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو اللہ نے انسانی صورت میں دنیا پر جلوہ افروز فرمایا, اس لیے تو ہم خوشی کرتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے ہم جیسی گنہگاروں کی صورت یار کو دی. چریا اس لیے دی کہ ہمارا بخشنے کا ذریعہ میرا نبی بن جائے, اس لیے نہیں کہ میرا نبی تم جیسا ہے, ہرگز نہیں. ارے تم میرے نبی جیسے کیسے بن سکتے ہو؟ وہ تو اللہ کے ہاں کھا بھی لیتا ہے, پی بھی لیتا ہے, وہ چلتا ہے تو میرے دوستو اوپر آسمان والے جو ککر ہوتے ہیں وہ بھی چھا کر کے سایہ کر کے جاتے ہیں. تم جب گھر میں جاتے ہو تو گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں. کیسے ہو تم؟ میرا نبی لعاب دہن جابر علیہ السلام, جابر جیسے غلام کی کھانے میں لگاتا ہے. میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جب جابر علیہ السلام کے کھانے میں ڈال دیا, اس کا کھانا ایسا بڑھ گیا. میرے نبی کے لعاب دہن کیا معجزہ تو دیکھو, صرف انگلیوں سے پانی نہیں نکلا, لعاب دہن ڈالا تو پانی بھی بڑھ گیا, شورا بھی بڑھ گیا, بوٹیاں بھی بڑھ گئی. جتنے صحابی تھے کھا کھا کر تھک گئے. میرے نبی کا لعاب دہن کا کمال تو دیکھو, کھانا کم نہیں ہوا. تمہیں قسم ہے اپنے پروردگار کی, ایک مرتبہ اور کسی کے پاس نہیں, اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ جو آپ کا لعاب مبارک ہے اس کو تھوڑا سا کسی کھانے میں ڈال کر اپنی بیوی سے کہہ دیجئے کہ میری بیوی میں آپ کا شوہر ہوں, میں آپ کا مجازی خدا ہوں, اس کا تھوڑا سا ذائقہ تو دیکھ لیے. ایسے لگائے گی کہ زندگی بھر یاد کر کے جاؤ گے, کہے گی بے وقوف تمہارا یہ پلیز غلیظ یہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں. ارے میرے نبی کے غلاموں کی زندگی تو دیکھو, میرے حبیب وضو کرتے ہیں, صحابہ پانی پہ ترس جاتے ہیں. ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا اس نے کہا جاؤ دیکھو نبی کے غلام کیسے ہیں. وہ غلام آ کے بتایا اے ابو سفیان وہ تو ایسے ترس رہے ہیں کہ نبی وضو کر رہا ہے, ایک ایک قطرے پانی کے لیے وہ جانیں قربان کرنے والے ہیں. اے بے وقوفا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تو دیکھو, سب صحابہ کھا کے سیر کرتے ہیں, کبھی کم نہیں ہوتا. تم کیسے میرے نبی جیسے بن سکتے ہو؟ یہ عقیدہ ختم کرو, یہ عقیدہ تمہارا نہیں, یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں. میں ایک بار پھر کہتا ہوں, سجی جماعت کے وری معدبانہ ہکڑو عرضہ, جمعے جی نماز جو ٹائم قریبا وری سجی جماعت کے معدبانہ عرضات مجھا دوست اساں فقیر کہیں جی دل آزاری کرنا جو مقصد نہ ہوں دو, کہیں جی بھی دل آزاری نہ کرنا ہوں, کہیں کے بھی دکھائن کو نہ چاہیدہ ہوں, پر ان جو مطلب ایہو بھی نہ ہے تسا پانچو عقیدو بھی بیان نہ کہوں. یاد رکھی چھڑیو جی ماں پہری عرض کہو تو مجھا دوست ان جے باوجود ہے آجز ہمیشہ اللہ دوستن کے چون دعا اگر کہیں جی بھی دل آزاری تھے تھی جے مجھے محبوب جے شان بدھن سا کچھ نہیں ہنکھا آجز وٹ ایترا بے تحاشا میسیج آیا, ایترا بے تحاشا میسیج آیا تسائیں تمہاں کارے جھنڈے جلا ایتری اجازت دے ویا ہو تا گھرن تے کارا جھنڈا چاڑیو, جتھے کتے کارا جھنڈا چاڑیو, جی وڑے وتی کہو. مجھا دوست ماں تمہاں کے وری ریپیٹ کرے تو چواں یا تے ہن فقیر جی تمہاں گال نہ سمجھی سگیا ہو, پر جے کدے سمجھ میں آیا تو مجھے مراد ایا نہ ہوئی تو تمہاں کارے جھنڈے کے پوجن شروع کیو. ماں تمہاں کا پوچھاں تو ہر کہ جی نسبت ماں ایکڑی نسبت جی گال کہی جے ماں عرض کیو تو کارے کلر جی ان بنیاد تے بھی اساں عزت کندا ہوں تو محبوب جے زلفن جو رنگ کارو وا
قرآن کریم جے ورکن میں حرفن جو رنگ کارو اسا پانجے عشق سا چھکیو تو جے کرے کہ بے جے پاسے چھکے چھڈیو یہ تو جو عقلا یہ تو جو فہما کلیئر کرے تو کہ جماعت یاد رکھی چھڑ سنی آیا نقش بندی آیا طاہری آیا بخشی آیا اللہ وارن جو غلام آیا دنیا کے بدھائن تو چاہیا تو کہ جی رضا مقصد نہ ہے رضا مقصد ہے خدا جی اے مصطفیٰ جی ان جے باوجود اللہ اکبر یا رسول اللہ ان جے باوجود اگر کہیں جے سمجھ میں کمی آئی کہیں گھٹ سمجھن جے کرے مجھے لفظن سا اگر کہیں جی دل آزاری تھیا میں ان کا معذرت ہو کیا تو مجھا دوست امید ہے تمہاں دل میں ایو خیال نہ رکھن دو اسان جی ہاں معذرت پانجے دل میں ہمیشہ جلا قائم رکھن دو لیکن آج پہری عرض کہے ہو تو ویٹھو تو مسجد میں ہو جے پر نیت میں جتو کھین ہو جیس ویٹھو تو مندر میں ہو جے پر نیت میں دین جی اصلاح کرن ہو جیس تو بھلو مسجد وارو نہ پر مندر وارو نیت جو مالک خدا ہے مجھے نیت میں سچائی ہوئی لیکن بدھن وارے جے نیت کے خدا بہتر تو جانے مو پانجے نیت جی وضاحت کرے چھڑی اگتے با جانا مجھو خدا جانے تو جانو تو جو خدا جانے اللہ جی ذات مجھے محبوب مدینے وارے گھوٹ جے صدقے میں ان میلاد جے صدقے میں اللہ وارن جے بچڑن جے صدقے میں تمہاں سبنی اسان جی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلاۃ